السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کا موضوع ہے وضو کی سنتیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کی سنتوں کے متعلق وہ بتائیں گے کہ وضو کی کون کون سی سنتیں ہیں۔ وضو کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے وضو کا مکمل طریقہ پڑھا، پھر اس سے جو فرائض تھے وہ آپ کو بتائے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وضو کی سنتیں۔ امید ہے ہمارے تمام اسٹوڈنٹ اور تمام سننے والے محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے اور ان چیزوں کو یاد کریں گے اور دوسروں تک بھی پھیلائیں گے۔ تو وضو کی سب سے پہلی سنت کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پہلے نیت کرنا۔ سنت نمبر 1 ہے پہلے نیت کرنا، یعنی جب وضو کرنے لگیں تو پہلے نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں، اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، یعنی جب وضو کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا جائے۔ لیکن یہاں پر میں اکثر اپنے بچوں کو کلاس میں بات بتاتا ہوں کہ جب ہم واش روم کے اندر، جیسے عموماً شہروں کے اندر ہوتا ہے کہ واش روم کے اندر ہی نل ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں جس سے ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، بیسن وغیرہ اندر ہی واش روم کے ایڈجسٹ ہوتا ہے، کئی لوگوں کو باہر بھی لگے ہوتے ہیں، تو ہم جب وہاں وضو کرتے ہیں اندر، تو وہاں وضو شروع کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ اللہ کے نام کے اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو ایسی جگہ پہ قرآن پاک کا پڑھنا، اللہ کا نام لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے سنت ہے، لیکن اگر ہم واش روم کے اندر کر رہے ہیں وضو تو پھر بسم اللہ پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ ہاں اگر پڑھنی بھی ہے تو جب ہم واش روم میں داخل ہو رہے ہوں تو واش روم میں جو جانے کی دعا ہے جیسے وہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا جائے۔ آگے اس کے بعد جو سنت لکھی ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں، یعنی دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ اپنا وہ پونچھوں تک جو دھونا ہے وہ سنت میں شامل ہے۔ پونچھوں کو ہم کلائیاں بھی کہتے ہیں، جسے پنجابی کے اندر کسی نے سمجھا گٹھ جسے کہا جاتا ہے، وہاں تک دھونا وہ سنت ہے۔ اس کے بعد کولی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو سنت لکھی گئی ہے وہ ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ اب داڑھی ظاہری بات ہے مردوں کی ہوتی ہے، تو صرف یہ مردوں کے لیے ہے، اور وہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، جنہوں نے رکھی ہے ان کے لیے ہے۔ خلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داڑھی کے اندر ہاتھ پھیرنا، اسے کہتے ہیں خلال، یعنی داڑھی کے جو بال ہیں اس کے اندر ہاتھ پھیرنا، اس کو خلال کرنا کہا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور پورے سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، جیسے ہم نے وضو کے فرائض پہ ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس میں بتایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا، اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ اور پے در پہ مسلسل وضو کرنا کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، یہ بات بڑی اہم ہے اور سمجھانے والی بات ہے اور بچوں کو سمجھنے والی بات ہے کہ پے در پہ یعنی لگاتار ہم نے وضو کرنا ہے، یہ نہیں کہ آدھا وضو کر کے کہیں چلے گئے بیچ میں اور پھر واپس آ کے ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ ہاں اس طرح وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، یعنی جب وضو کرنا شروع کریں تو مکمل لگاتار وضو کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی مجبوری کی حالت میں، یعنی ہم وضو کر رہے ہیں، کسی نے بیل بجا دی اور باہر کوئی آ گیا دروازے پہ تو ہم چلے گئے اور واپس آئے تو کچھ عضو ہمارے جو پہلے ہم نے دھوئے ہوئے تھے وہ سوکھ گئے، تو اس سوکھنے کی وجہ سے اب ہم نے یہ نہیں کہ وضو دوبارہ شروع سے شروع کر دینا ہے، اگر سوکھ بھی گئے ہیں تو کیونکہ سنت ہے تو
آگے سے اگر ہم شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت پہ عمل کیا جائے۔ جب وضو شروع کریں تو کوئی بہت ہی شرعی مجبوری نہ ہو تو اس کے علاوہ وضو کو درمیان میں نہ چھوڑا جائے، اور اس طرح عموماً کم ہی ہوتا ہے کہ وضو کر رہا ہو تو درمیان میں اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ ترتیب قائم رکھنا، یعنی جس طرح ترتیب ہے یہ ہاتھ دھونا پہلے، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ترتیب قائم رکھنا اس سے مراد ہے۔ ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا، یعنی جتنے بھی دھونے والے عضو ہیں، جیسے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا یہ بھی سنت ہے، کلی 3 دفعہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، جتنے بھی دھونے والے عضو ہیں ان کو ہم نے 3 دفعہ دھونا ہے، باقی جو سر کا مسح ہے وہ 1 دفعہ ہی کرنا ہے۔ یہ تھے وضو کی سنتیں۔ امید ہے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس اور ہمارے جتنے بھی پیار محبت سے سننے والے بہن بھائی ہیں سب کو ہماری یہ وضو کی سنتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر نہیں سمجھ آئی، کوئی بات ایسی ذہن میں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں سکے، تو آپ کمنٹ کر کے سوال بھی ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر اپنے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دوسرے دوستوں سے واٹس ایپ گروپ اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔